جو چاہنے، کیوں روتا ہے جو چاہنے والا ہے نقی کا۔ جب کے چلے
کوئی کہ جو تھا رکاب تاسن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے بات سورہ فاتحہ بسم اللہ ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس ہے جن مرحوم کے لیے اس مجلس چاروں کا انعقاد کیا گیا ان کے لیے پڑھ دیں تین جب شہادت امام محمد علی نقی کی مناسبت سے مرچی چل پر اللہ سماعت کرتا ہوں کون سا ظلم تھا جو مولا نقی نے نہ سہا بددعا دل میں مچلتی رہی ہونٹوں کو سیاہ ایک دل سنگ خلیفہ نے مگر قہر کیا ہائے مظلوم کو پانی نہ دیا زہر دیا پاس اس دم کوئی ہمدرد نہ شیدائی تھا قسم پرسی میں عجب عالم تنہائی تھا عسکری روتے تھے زانو پر رکھے باپ کا سر بہر امداد برادر تھا نہ کوئی خواہر کربلا ایسے میں آ جاتی تھی جب پیش نظر
دل سے آتی تھی یہ آواز، وہ جنگل تھا یہ گھر. پر محمد والے محمد صلوات اللہم. مصائب کے جو اشعار پیش کر رہا ہوں. کبھی یہ شیریں کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے، کبھی شجر پہ رسن سے باندھا، کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے. نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا، نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. ریش جس کی لہو میں ڈوبی، رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی، بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے، کٹے ہیں لب اور جبیں ہے زخمی. آیا ہے چہرے سے غم بلا کے، ہو جیسے مارا رلا رلا کے. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر، کھڑی تھی 70 قدم پہ زینب، گرا یہ سر جب زمین پہ کٹ کر، اٹھایا زلفوں سے شمر نے سر، ٹپک رہا تھا لہو زمین پر. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. سوار نو کے سنا پہ ہو کر چلا ہے کرب و بلا سے یہ سر، نظر ہے اکبر کی سر کی جانب، عجیب غربت کا ہے یہ منظر. کرے یہ اکبر سے جب بھی باتیں، تو خون روتی ہے اس کی آنکھیں. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سلام ایک فرمائش میں پیش کر رہا ہوں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی
ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله العظم، أرواحنا له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله أيضا في مقام آخر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال إمامنا علي بن الحسين عليه السلام فيعلم أنه أصلك وأنك فرعه وأنك لولاه لم تكن فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك ففيه وأحمد الله وأشكره على قدر ذلك صلوات پڑھتے محمد پروردگار آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اور اس عبادت کا ثواب مرحوم کے جن کی سال ثواب کے عنوان سے بھی اس مجلس کو شامل کیا گیا ہے، ان کی روح کو اس مجلس کا، اس عبادت کا ثواب ارسال فرمائے۔ اس سے پہلے کہ کچھ آپ کی خدمت میں آرائز پیش کروں، سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید اقبال حسین نقوی ابن سید محمد نقوی، تاج فاطمہ بنت سید دلاور حسین نقوی، فہمیدہ سلطانہ بنت فیاض حسین، رئیس فاطمہ بنت اقبال حسین، آمنہ خاتون، سید محمد نقوی، تمام مومنین مومنات کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس جس سے دو مناسبتیں ہیں، یقیناً پہلی مناسبت شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت ہے۔ آج شہادت کا دن اور یہی اصل ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمارے مرحومین، اسی عبادت کے ذریعے سے ہمارے گزشتگان کو ثواب پہنچتا ہے، ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو اس یاد کرتے وقت بھی اگر کوئی ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ لہٰذا صرف تھوڑا سا ایک باپ ہونے کے عنوان سے، ایک خاندان کے سربراہ، ایک بزرگ کے عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد کچھ امام کے بارے میں، امام کی زندگی کے بارے میں چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک باپ کے چہلم کی عنوان سے بھی اس مجلس کو منسوب کیا گیا ہے۔ یقیناً موت کی جو تعریف، موت کی جو حقیقت قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام نے احادیث میں، اور آپ صبح شام اس کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسی حقیقت ہے جو قابل تعریف نہیں ہے، سب کے لیے واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے۔
ایک دن آتا ہے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید کی آیت. آپ اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں جب کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگارہ تیری امانت تھی تجھ تک واپس چلی گئی. یہ وہ کلمات ہیں جو آپ سب حفظ ہیں، ہم سب حفظ ہیں. لیکن صرف حفظ ہونا کفایت نہیں کرتا. اس حفظ ہونے کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہم اس موت کو حقیقت میں یاد کریں. اگر انسان موت کو یاد کرے تو عزیزان محترم پھر وہ انسان بہت کمال تک پہنچتا ہے. اگر یہ موت انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو تو انسان کبھی صراط مستقیم سے منحرف ہوتا ہوا دکھائی نہ دے. دنیا کے اندر جو اکثر و بیشتر جو جرائم، جو گناہ، جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والا، یہ گناہ کرنے والا اپنی موت کو بھول چکا ہوتا ہے. جب موت کو بھول جاتا ہے تو پھر حساب و کتاب بھی اسے یاد نہیں رہتا، اور جب حساب و کتاب یاد نہیں رہتا تو جو دل چاہتا ہے اس دنیا میں کرتا ہے. لہذا موت کا ذکر کرنا بھی عبادت شمار کیا گیا ہے. چند اعمال کے بارے میں معصومین سے روایات آئی ہیں کہ جن کو معصومین علیہ السلام نے افضل العبادت کہا ہے، کہ بہت افضل عبادتیں، بڑی عبادتیں، بہترین عبادتیں. ان عبادتوں کے اندر ایک عبادت اگلے مہینے آنے والی ہے، اس شخصیت کی ولادت کا دن کہ جس کے انتظار کو تمام کے تمام معصومین بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس کا انتظار عبادت ہے. نہ صرف عبادت بلکہ افضل العبادہ، انتظار الفرج افضل العبادہ ایک عبادت ہے. یعنی کیا عبادت کا مطلب؟ اس کا مطلب ہوا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھ جائیں تو یہ عبادت ہے. نہیں، اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا، اس کا انتظار کرنا، اس کے ظہور کے لیے دعا کرنا، یہ بھی عبادت ہے. بس عبادت جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ عبادت، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب مسجد میں چلے جائیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں. نہیں، عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. عبادت صرف انہی اعمال کے درمیان محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے. لہٰذا معصومین فرماتے ہیں افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کا انتظار ہونا چاہیے. اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مورد جس میں معصومین فرماتے ہیں بہترین عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر الموت افضل العبادہ. موت کا ذکر افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے. اللہ کا نبی اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اصحاب احد کا ثواب حاصل کرے؟ وہ لوگ جو احد میں شہید ہو گئے انہیں پروردگار عالم نے کیا کچھ عطا کیا. آیا تم چاہتے ہو؟ ممکن ہے بہت سے لوگ ایسے رہے ہوں کہ جو احد کے وقت موجود نہ ہوں، ممکن ہے ایسے ہوں کہ جو مثلا احد کے وقت جو ہے زندہ ہی نہ ہوں، ممکن ہے ایسے بھی ہوں کہ جو احد کے وقت مسلمان نہ ہوں. اللہ کا نبی اس جنگ احد کے اندر شہید ہونے والوں کا ثواب ان لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. اور وہ مخصوص نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. آج بھی اگر رسول کی بات پر کوئی عمل کرے تو وہی احد والوں کا ثواب اسے بھی ملے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کوئی چاہتا ہے تم میں سے احد کے لوگوں کے ثواب کو حاصل کرنا؟ کہا یا رسول اللہ ممکن ہے. کہا بالکل ممکن ہے. کہا کیا کریں؟ کہا جو شخص بھی دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے، جو شخص بھی دن میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرے، 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ یاد کرے، پروردگار عالم اس کو شہدائے احد کا ثواب دیتا ہے. تو یہ ایک عبادت ہے ذکر موت. موت کا ذکر عبادت ہے. اور اگر موت کسی عزیز کی ہو تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ جانے والا باپ ہو، ماں ہو، تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ایک قلبی لگاؤ ہے. ان کے وجود کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آیا ہے. یعنی پروردگار عالم نے ان والدین کو انسان کی وجود میں آنے کا سبب قرار دیا ہے، وجہ ہے. یعنی اگر یہ ہٹا دیا جائے تو یہ انسان نہیں آ سکتا. یعنی واسطہ بنایا ہے والدین کو پروردگار عالم نے.
لہٰذا چوتھے امام کی جو میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جسے چوتھے امام نے رسالہ حقوق میں بیان فرمایا ہے. رسالہ حقوق جو چوتھے امام کا ایک حدیث ہے، بہت ہی طولانی حدیث ہے، جس میں امام نے مختلف حقوق کو بیان کیا ہے. وہیں ایک حق جو بیان کیا ہے وہ بیان کیا ہے باپ کا حق. امام فرماتے ہیں کہ باپ کا حق کیا ہے؟ فَيَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، تم جان لو کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے. تم جو اس دنیا میں آئے ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہیں ہوتے. اصل کا مطلب کیا ہے؟ اصل کا مطلب یہ ہے کہ جس سے فروعات نکلتی ہیں، جس سے شاخیں نکلتی ہیں. درخت کا تنا نہ ہو شاخیں نکل سکتی ہیں؟ درخت کا اگر تنا نہ ہو تو شاخیں نہیں نکلتی. شاخیں کب نکلیں گی؟ کہا پہلے تنا ہو. اس تنے کو کہا جاتا ہے اصل، ان شاخوں کو کہا جاتا ہے فر، اس کی شاخیں. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو باپ ہے نا، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو، اس کے مرتبے کو پہچانو. کہا کہ یاد رکھو فَيَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، وہ جو تمہارا باپ ہے وہ تمہاری اصل ہے. وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تم اس کی فر ہو. فر متوقف ہوتی ہے اصل پر، اصل ہوگا تو فر ہوگا. بس اب لولا أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ، اگر وہ نہیں ہوتا تو تم بھی نہیں ہوتے. اور یاد رکھو اب تم اپنے اندر اگر کوئی خصوصیت دیکھ رہے ہو نا، تو تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو. آج اگر تم کسی قابل ہو، اگر آج تمہارے اندر کوئی صفت حسنہ پائی جاتی ہے تو اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، خاص طور پہ اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو. وہ تمہاری اصل ہے، لہٰذا اس کا جا کر شکریہ کرو. وہ اصل نعمت ہے، وہ اصل نعمت ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید کے اندر جب اس کے شکریہ کی بات آئی، یعنی ذات پروردگار کے شکریہ کی بات آئی، تو پروردگار عالم نے ہی کہا کہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرا شکریہ کرو، اور اس کے بعد اگر کسی کے شکریہ کا حق ہے تو وہ کون ہے؟ تمہارے والدین. وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. تمہارے اس دنیا میں آنے کا سبب وہ ہیں، تمہارے اندر جو اچھی صفات ہیں ان کا مرکز و ماوا و ملجا اور آنے میں علت وہ ہیں. لہٰذا ان کا احترام کرو، ان کو یاد کرو، ان کی خدمت کرو. لہٰذا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے خاص طور پر کہ اپنے والدین کو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو چاہے باپ کی صورت میں، ان کا احترام کریں. اور یہ احترام کب تک کرنا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ احترام اس وقت تک کرنا ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں. وہ تو چلے گئے، لیکن اب کوئی یہ سوچ کر ان کے احترام کے سلسلے کو ختم نہ کر دے کہ صاحب اب تو والد صاحب نہیں رہے، اب تو والدہ نہیں رہی، اب کیسا احترام؟ احترام کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے، معصوم امام فرماتے ہیں کہ ابھی ان کی منہ سے خواہش کا اظہار نہ ہو، ان کے ساتھ نیکی کرو. اب جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب بھی ان کو کچھ رزق کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. جس طرح اس دنیا میں آپ نے دیکھا صاحب ان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ نے فوراً لا کر ان کے سرہانے رکھ دی، اسی طرح سے اب اس دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. آپ سب جانتے ہیں ضرورت ہے. اب اس ضرورت کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پروردگار نے کہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اب اگر والدین چلے گئے تو کیا ہوا؟ نیکی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. کہا نہیں، جس طرح دنیا میں تم ان کی خواہش کرنے سے پہلے، ان کی درخواست کرنے سے پہلے تمہاری ذمہ داری تھی کہ ان کی حاجت کو پورا کرو، اسی طرح ان کے جانے کے بعد بھی خبردار کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. حکم الہی آج بھی موجود ہے، آج بھی تمہاری ذمہ داری ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ان کے ساتھ نیکی کرو. کیا کریں؟ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جاؤ ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. کیسے پورا کرو؟ تاریخ بتاتی ہے، روایات بتاتی ہیں، ہر شب جمعہ یا ہر جمعے کے دن وہ آ کر اپنی ضرورتوں کو تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کر تم سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کس سے مانگیں؟ تم سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ تمہارے اوپر حق رکھتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ روایت کہتی ہے روٹی کا سوال کرتے ہیں، کپڑے کا سوال کرتے ہیں، پیسے کا سوال کرتے ہیں. اب کیا یہاں سے کیا کیا جائے؟ انہیں پیسہ بھیجا جائے، روٹی بھیجی جائے، ان کے لیے کھانا بھیجا جائے؟ نہیں عزیزان محترم، اب روٹی نہیں جانی، بلکہ روٹی ان کے نام پر کسی کو کھلا دیجئے، ثواب ان کو پہنچ جائے گا. اب انہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں چاہیے، آپ کسی کو کپڑے پہنا دیجئے، ان کو کپڑے پہنچ جائیں گے. آپ صدقہ دے دیجئے، ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے.
ان کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، بہت عظیم مقام ہے، یہ تمہارے ولی نعمت ہیں۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، معصوم نبی، لیکن روایت کہتی ہے کہ یوسف کے بعد نبوت کو پروردگار عالم نے اولاد یوسف میں نہیں رکھا۔ یوسف کے بھائی لاوی کی نسل سے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یوسف جو یعقوب کے بیٹے ہیں، لاوی بھی یعقوب کے بیٹے ہیں، نبی کا بیٹا نبی بنا، لیکن پھر اس نبی کی اولاد میں نبوت نہیں آئی بلکہ بھائی کے اولاد میں منتقل ہو گئی۔ کیوں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ 2 سبب تھے کہ جس کی وجہ سے لاوی کی نسل کے اندر پروردگار عالم نے نبوت کو رکھا۔ وہ 2 سبب کیا تھے؟ فرماتے ہیں، ایک جب جناب یوسف کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اس کے بھائی، یوسف کے بھائی، تو یہ لاوی آگے بڑھا، کہا اسے قتل مت کرو، ایسے ہی چھوڑ دو، کنویں میں ڈال دو، قتل مت کرو، قتل میں رکاوٹ بنا۔ اور دوسرا سبب جو روایتوں میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ یہ جب جناب یوسف نے اپنے ایک بھائی بنیامین کو مصر میں روک لیا تو لاوی بھی وہاں رک گیا، کہا میں اپنے بابا کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بابا نے آتے وقت یہ تاکید کی تھی کہ ایسا تم اس بھائی کے ساتھ نہ کرنا جیسا اس کے ساتھ کیا تھا۔ لاوی اپنے بابا کے احترام میں وہیں رکا، کہا پروردگار عالم نے ان 2 خصوصیت کی وجہ سے لاوی کی نسل کے اندر نبوت کو رکھا۔ کیا ہے یہ؟ کس کا احترام ہے؟ یہ نبی کا احترام نہیں، یہ باپ کا احترام ہو رہا ہے، یہ باپ کا احترام ہے۔ تو باپ کا احترام اتنا عظیم ہے کہ پروردگار عالم اس احترام کی وجہ سے انسان کی نسل کے اندر نبوت کو رکھ دیتا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی رضا اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا کس میں ہے؟ کہا باپ کی رضا میں۔ ان الوالد من ابواب الجنہ، باپ کون ہے؟ کہا جنت کا دروازہ ہے، فاحفظ ذلک الباب، بس اس دروازے کو تم محفوظ کر لو۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو باپ کو راضی کر لو، باپ کو راضی کر لو۔ تو عزیزان محترم، میں نے عرض کیا یہ رضایت ان کے زندگی تک محدود نہیں ہے، کب تک راضی رکھنا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان نے پہلے کسی کو راضی کر لیا، بعد میں ناراض کر دیا۔ بس جس طرح انسان ماں باپ کو زندگی میں اپنے سے راضی رکھتا ہے، ممکن ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کو اپنے آپ سے ناراض کر لے۔ لہٰذا یہ رضایت اس وقت تک ہونی ضروری ہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے جانے کے بعد ان کو بھلا دوں اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، جنت بھی چلی جائے، خدا کا عذاب بھی مجھ پہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ لہٰذا والدین کا احترام، والدین کی رضا، اس کی ضرورت ہے۔ میں اپنی اس مرحلے کی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک پیغام ہے، کیونکہ ایک باپ تھا، ہم سب کے لیے پیغام ہے، چاہے باپ ہو یا نہ ہو، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، جانے کے بعد بھی اس کی خدمت کرنی ہے۔ دوسری اہم ترین مناسبت جو آج کا دن ہے، یقیناً یہ ذکر اس مرحوم کی مغفرت کا باعث بنے گا، اس مرحوم کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ وہ ذکر ہے 10ویں امام کی شہادت کے سلسلے میں۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیتیں اس مناسبت سے تلاوت کی۔ پہلی آیت مشہور و معروف آیت، آیہ مودت، کہ جس میں پروردگار عالم نے آپ سے ایک چیز چاہی ہے، وہ کیا ہے؟ مودت اہل بیت۔ اور یہی مودت اہل بیت آپ کا سبب بنتی ہے فرش عزا پر آنے کا۔ کیوں آتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مودت اہل بیت ہے، اور محبت اور مودت میں یہی فرق ہے کہ محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا اظہار ہو، لیکن مودت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اظہار کیا جائے۔ لہٰذا فرش عزا پر جب تک نہیں آؤ گے اس وقت تک یہ مودت عملی جامہ نہیں پہن سکتی۔ ممکن ہے کوئی شخص محبت رکھتا ہو لیکن وہ اندر ہو، پروردگار نے محبت نہیں مانگی، پروردگار نے کہا ہے مودت کا مودت۔ یہ مودت کب مکمل ہوگی؟ اس وقت کہ جب وہ دل کے ساتھ انسان کے عمل میں بھی دکھائی دے۔ لہٰذا ہر چاہنے والا اہل بیت کا ان کی خوشی میں، ان کے غم میں
بالکل ایسے ہی دکھائی دیتا ہے جیسے اس کے گھر کی خوشی اس کے گھر کا غم اس سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، اس سے زیادہ غمگین ہونا چاہیے۔ اگر باپ اصل ہے تو عزیزان محترم یہ اہل بیت اس سے بھی آگے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے باپ وجود میں آیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا۔ لہٰذا جو کچھ ہے، باپ اگر ایک پہلا وسیلہ ہے تو اس باپ کے پیچھے جو اصل وسیلہ ہے وہ اہل بیت ہے، وہ یہ معصومین ہیں کہ جن کے وسیلے سے پروردگار عالم آپ کو اس دنیا میں نعمتیں عطا کرتا ہے، جن کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ لہٰذا ان کی مودت کا اظہار بہترین انداز میں ہونا چاہیے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24، پروردگار عالم اس میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے قرار دیا، ہم نے بنایا، کس کو بنایا؟ ائمہ کو، اماموں کو۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ائمہ کو قرار دیا۔ یہاں سے ایک نقطہ جو دکھائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو جعلنا کا لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ جعلنا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جسے پروردگار عالم خود مقرر کرے۔ ذرا پروردگار عالم حضرت آدم کی جب خلقت کرتا ہے تو اس وقت بھی اسی کلمہ جعلہ کا استعمال کرتا ہے، انی جاعلکا۔ حضرت ابراہیم کے لیے بھی یہی جعل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ حضرت آدم کی خلقت ہوتی ہے تو جناب آدم کو جب خلیفہ بنا رہا تھا تو وہاں پر بھی پروردگار کہتا ہے ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں۔ بس خلیفۃ اللہ یا ولی اللہ جسے آپ ائمہ کی صورت میں صاحب منصب امامت جانتے ہیں، یہ وہ منصب ہے کہ جس پر کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ پروردگار اسے فائز کرے۔ وجعلنا، ہم بناتے ہیں، یعنی یہ وہ منصب ہے جو انسانوں کے بنانے سے اس منصب پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا، کوئی اس منصب پر مقرر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ پروردگار عالم خود مقرر کرے۔ بس پروردگار کے قرآن کے اس کلام نے ایک مسئلہ واضح کر دیا کہ اگر رسول کے بعد کوئی بھی رسول کی جگہ پر آئے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے تو دیکھنا پڑے گا، اگر اللہ نے بنایا ہے تو وہ قابل احترام ہے، وہ قابل تعظیم ہے، وہ جانشین رسول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو لوگ اٹھا کر بٹھا دیں اس جگہ پر کہ جہاں رسول بیٹھتا تھا تو وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ جس طرح آپ آج اپنے ملک کے اندر کسی کو صدر بناتے ہیں، کسی کو وزیر اعظم بناتے ہیں، وہ کون بناتا ہے؟ آپ بناتے ہیں، اور آپ ہی کچھ دنوں میں اس کو اتار دیتے ہیں۔ جو لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے اسے لوگ بناتے ہیں اور لوگ ہی اتار دیتے ہیں، لیکن جو پروردگار کا بنایا ہوا ہوتا ہے اسے کوئی انسان اتار نہیں سکتا، اس کو کوئی انسان اتار نہیں سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ اس منصب کو کہاں قرار دے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ جو ہم امام بنا رہے ہیں یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس امام کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو عزیزان محترم یہی بنیادی مقصد ہے، یہدونا بامرنا، ان کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے ہدایت۔ پروردگار عالم نے اس ہدایت کے لیے مختلف کام کیے ہیں، نبی بھیجے، امام بھیجے، کتابیں بھیجی۔ یہ کیا ہے؟ یہ منشور جو آ رہے ہیں، کتاب جو آ رہے ہیں، یہ جو کتاب قرآن مجید کی آپ کے سامنے موجود ہے یہ کس لیے ہے؟ کون سی کتاب ہے یہ جو ہم بھیج رہے ہیں؟ ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو پروردگار عالم کتاب بھی بھیجتا ہے ہدایت کے لیے، نبیوں کو بھیجتا ہے ہدایت کے لیے، ائمہ کو بھیجتا ہے ہدایت کے لیے۔ اس انسان کے وجود میں ایک شے ہے جس کا نام ہے عقل، اس کو اس کے وجود کے اندر قرار دیتا ہے، کس لیے؟ ہدایت کے لیے۔ لہٰذا ساتویں امام نے فرمایا نا کہ للہ علی الناس حجتین، اس انسان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے دو حجتیں ہیں، ایک حجت باطن ہے، ایک حجت ظاہری ہے۔ حجت باطن کا نام ہے عقل اور حجت ظاہر کا نام ہے امام۔ امام
یہ پروردگار عالم نے اس انسان کو عطا کی، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان ان سے ہدایت حاصل کرے، ان سے رہنمائی حاصل کرے، کیونکہ یہ ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے ذمہ لی تھی، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب ہدایت کی ذمہ داری میری ہے تو ہادی بھی میری طرف سے ہوگا، جو ہدایت کرنے والا جسے آپ کہیں گے ہادی، وہ میرا ہوگا، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوگا۔ وہ میں جانتا ہوں کہ کس میں صلاحیت ہے ہدایت کرنے کی، وہ پروردگار جانتا ہے۔ ان ہادیوں کی دو خصوصیت اس آیت میں بیان کی۔ کہا ہادی کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوگا، لما صبروا، صبر کے مرحلے میں ان سے زیادہ بڑھ کر کسی کو نہیں پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم کا صبر آپ نے قرآن مجید میں دیکھ لیا، منصب امامت پر فائز ہونے سے پہلے کہا کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ منصب امامت پر فائز ہونے سے پہلے امتحان ہو رہے ہیں، کہا کیا؟ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم گئے، ذبح کرنے کے لیے چھری بھی اٹھائی، چھری کو چلایا بھی۔ پروردگار نے کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، صبر کیا تم نے، اس امتحان پر صابر رہے، ثابت قدم رہے۔ اور دوسری اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، یقین کے اعلیٰ درجے پر ہیں، صبر کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ یعنی اللہ کا نمائندہ وہ ہوگا کہ جو یقین اور صبر کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہادی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ منصب اللہ کا منصب ہے، اس منصب پر جو بھی فائز ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب جب اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں، تو اب ہم کون ہوتے ہیں کہ اس ہادی کے لیے مختلف قسم کی اپنی رائے دیتے ہوئے دکھائی دیں؟ ہماری عقل ہے، بہت ساری چیزیں ہماری عقل سمجھتی ہے، بہت ساری چیزیں ہماری عقل درک کرتی ہے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہادی اور لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے۔ مثلا ہم سب کی عقل یہ کہے گی، وہ انسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دے گی صاحب لیڈر شجاع ہونا چاہیے۔ لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ کہ لیڈر جو ہے، جو آپ کا رہنما ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا وہ ایماندار ہونا چاہیے، وہ سب کے بارے میں سوچتا ہو، وہ سمجھدار انسان ہونا چاہیے، وہ ایماندار ہونا چاہیے، وہ عادل ہونا چاہیے۔ خوب یہ صفات ایسی ہیں جو آپ کی میری سب کی عقل درک کرتی ہیں کہ ایک بہترین لیڈر یہ ہے۔ اگر کسی میں یہ صفات ہیں تو بہترین انسان ہے، لیکن بعض مقامات پر آ کر آپ کی اور میری عقل ٹھہر جاتی ہے، تشخیص نہیں دے پاتی۔ لہٰذا جب ہم ان عقلاء سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ لیڈر کی عمر کتنی ہونی چاہیے، لیڈر کی عمر کتنی ہونی چاہیے، رہبر کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اب یہ لوگ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم 40 سال ہو، تاکہ پختگی کی عمر میں اس نے قدم رکھ لیا ہو، اچھے برے کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر آ چکی ہو، لہٰذا کم سے کم 40 سال تو عمر ہو۔ 40 سال کے بعد دیکھیں کہ اس کے اندر کے کیا ہے، لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، پروردگار عالم کہتا ہے نہیں، جو میری طرف سے ہوگا وہ دنیا میں جب آئے گا اس وقت بھی لیڈر ہوگا، اس وقت بھی رہبر ہوگا، اس وقت بھی ہادی ہوگا۔ انسانی عقل اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی، انسانی عقل اس چیز کو سمجھ نہیں سکی، لہٰذا پروردگار عالم نے ائمہ کو بھیجنے سے پہلے اپنی کتاب کے اندر، اگر کوئی مسلمان ہے تو ائمہ معصومین کے ساتھ جو ایک مشکل پیش آ رہی ہے، 10ویں امام کی جو امامت کی تاریخ ہے، یا جس وقت آپ کا یہ 10واں امام منصب امامت پر فائز ہوا ہے، تو روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے 8 سال کی سن ہے، 8 سال کی امام کی سن ہے۔ اب لوگ قبول نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ 8 سال میں کسی کو رہبر قبول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے 7 سال والا امام یعنی امام جواد علیہ السلام آ چکے۔ یہاں پر لوگوں کی عقل کام نہیں کر رہی، لیکن میں ان لوگوں سے صرف ایک سوال کروں گا کہ اگر تم انہیں اللہ کی طرف سے مانتے ہو تو تمہارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید کے اندر تو پروردگار عالم کا وہ بندہ بھی دکھائی دیتا ہے، اس کا ذکر بھی دکھائی دیتا ہے کہ جس نے گہوارے میں بیٹھ کر پروردگار عالم کی توحید کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں۔ کتنے دن کا؟ میں حضرت عیسیٰ گہوارے میں
یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، پروردگار عالم نے مجھے بنایا ہے نبی. جعلنی، یہاں پر بھی وہی کلمہ جعلہ استعمال کیا. حضرت یحییٰ کم سنی میں پروردگار عالم کی طرف سے مقام نبوت پر فائز ہو رہے ہیں. تو جب پہلے سے آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں تو اب آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 7 سال میں 8 سال میں 5 سال میں کس طرح سے کوئی منصب ہدایت پر فائز ہو سکتا ہے. یہ پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. اتفاق سے تاریخ اسلام میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا اور رسول خدا کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ علی کی عمر کم ہے، میری عمر فلاں کی عمر زیادہ ہے. اسلام صلاحیت کو، لیاقت کو، قابلیت کو، اہلیت کو معیار بناتا ہے. اسلام کی نگاہ میں عمر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لہٰذا یہ امام یعنی 10ویں امام کا جو ایک مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کم سن ترین امام، یعنی تاریخ امامت میں دوسرا امام. آپ کے بابا بھی 7 سال یا 8 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے اور امام علی نقی علیہ السلام بھی 8 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے. لہٰذا اب ایک مشکل ہے مسلمانوں کے لیے، کیا کریں، کیسے؟ اور وہی دنیاوی سوچ رکھنے والے لوگ کس امام کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ امام کے جس کو پروردگار عالم نے، جس کو معصوم رسول نے وہ القابات دیے کہ جو اس کی عظمت کو بیان کر رہے تھے. آپ اس امام کو نقی کے لقب سے جانتے ہیں اور ایک دوسرا لقب ہے جو مشہور ترین ہے وہ ہے ہادی. اور یہ 2 اہم ترین جو اس امام کی زندگی کے پہلو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. نقی امام کی پاکیزگی و طہارت و عصمت کو بیان کرتا ہے. کون ہے؟ کہا نقی ہے، ہر قسم کے رجس سے، عیب سے دور ہے. نقاوت، پاکیزگی، طہارت، یہ وہ شخصیت ہے جو پاک و طاہر ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن مجید دے چکا. یہ نقی ہے. اور دوسری صفت کیا؟ کہا دوسری صفت اس کا دوسرا لقب کیا ہے؟ کہا ہادی ہے. یہ ہدایت کرنے والا ہے. کس نے ہادی بنایا؟ پروردگار عالم نے ہادی بنایا. یہ ہادی جو اس میں بامسمہ ہے، صرف نام ہادی نہیں ہے بلکہ پروردگار کی طرف سے ہادی بن کر آیا ہے. اب یہ دنیا والے، یہ ناقص عقل رکھنے والے اگر یہ سوچنے لگے کہ ہم اس بچے کو جو ان کی نگاہ میں بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، ہم اس کو کسی طرح سے اپنے انڈر میں لے آئیں اور ہم اس کی تربیت کریں تو یہ ان کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ 8 سال کی سن میں منصب امامت پر فائز ہونے والا امام کہ جس کا لقب، جس کی کنیت ابو الحسن، اور القابات آپ نے میرے سے ابھی ہی سنے، بہت سے القابات ہیں. یہ امام معصوم جب 8 سال کی سن میں منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت کی طرف سے ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ مدینے. کیا کرنا ہے؟ کہا کہ 9 امام کا، شیعوں کے 9 امام کی شہادت ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ان کا بیٹا ان کا جانشین ہے. کہا جاؤ اس کو کسی کے حوالے کرو جو اس بچے کی تربیت کرے، جو اس بچے کی ہدایت کرے، جس کو خدا نے ہادی بنایا ہو اس کی ہدایت کرنے کے لیے وہ کسی کو بھیج رہے ہیں. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص مدینے پہنچا، سامرہ سے مدینے پہنچا، اور جس کا نام ہے عمر ابن فرج. یہ مدینے پہنچا اور مدینے پہنچنے کے بعد اس نے سارے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ مدینے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ مدینے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا کہ صاحب عبداللہ جنیدی نام کا ایک شخص ہے. کا شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اہل بیت کی نسبت، رسول کی اولاد کی نسبت کسی قسم کی ہمدردی اور محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. کہا بالکل ایسا ہی ہے. عبداللہ جنیدی یہ اہل بیت سے بالکل اس کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کو بلایا گیا. عبداللہ جنیدی کو اس عمر ابن فرج نے
کہا کہ دیکھو آج سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس بچے کی تربیت کرو گے، اس بچے کے ماننے والوں سے دور کرو گے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اس بچے کی تربیت کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو گھر سے جدا کیا گیا، مدینے سے باہر ایک محل تھا اس کے اندر رکھا گیا، اور یہ عبداللہ جنیدی کے پاس امام کی سارے اختیارات۔ عبداللہ جنیدی آتا تھا، پورے دن امام کے ساتھ رہتا تھا، رات کو باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا تھا۔ راوی کہتا ہے ایک دن میں نے عبداللہ جنیدی کو بازار میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ ہاشمی نوجوان جو تمہارے پاس ہے اس کے کیا حالات ہیں، وہ کیسا ہے، اس کی کیا خبریں ہیں؟ کہا خبردار تم اسے بچہ مت کہو، وہ ہاشمی نوجوان تم اسے بچہ مت کہو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں، میرے علم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ کہا تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ کہا خدا کی قسم جب میں اس بچے کے سامنے کوئی بہت بڑا مسئلہ بنا کر رکھتا ہوں تو وہ اتنی خوبصورتی میں اس کا جواب دیتا ہے کہ میں خود اس سے استفادہ کرتا ہوں، میں خود اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ مگر ممکن ہے کہ کوئی انسان کسی معصوم کی ہدایت و تربیت کرے؟ جس کو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مگر ممکن ہے عقل قبول کرتی ہے کہ وہ کسی سے ہدایت حاصل کرے، وہ خود ہدایت کا محتاج ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ روایت کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ عبداللہ جنیدی کو بازار میں دیکھا، اس سے پھر یہی سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس بچے کا، اس نوجوان کا، اس ہاشمی کا کیا حال احوال ہے، کیسا ہے؟ تو اب اس نے کیا کہا؟ کہا خدا کی قسم روئے زمین پر اس سے بہتر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، خدا کی قسم روئے زمین پر اس سے بہتر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ کسی نے دیکھا نا تو اس وقت اس کا کیا جواب تھا؟ کہا میں اس کا معتقد ہو چکا ہوں۔ یعنی وہ ہادی کون ہے؟ وہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ ہے امام۔ لہٰذا اگر دل کے اندر ذرہ برابر بھی گنجائش ہو، اگر نور کو قبول کرنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش ہو، تو نہیں ہو سکتا کہ امام کا نور اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ لہٰذا وہ خود ہدایت پا گیا، خود نجات پا گیا۔ تو عزیزان محترم یہ 8 سالہ بچہ ہے، دنیا جسے بچہ کہتی ہے یہ بچہ نہیں، یہ حجت خدا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ لہٰذا بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے عمر میں بزرگ افراد امام کے سامنے زانو ادب ٹیکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دشمن ہیں، متوکل کو خط لکھ رہا ہے۔ امام تقریباً 20 سے 22 برس مدینے میں رہے، 22 برس تقریباً مدینے میں رہے، اور 20 سال امام کی زندگی گزری ہے سامرہ میں۔ یعنی متوکل سے پہلے امام کی زندگی تھی کہاں؟ مدینے میں۔ اور مدینے میں جب امام نے زندگی گزاری ہے تو مدینے کی کیفیت یہ تھی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینے کا ہر شخص وہ شخص تھا کہ جو امام کو مانتا تھا، جس کے دل پر امام کی حکومت تھی۔ حکمران چاہے کوئی بھی ہو، لیکن مدینے کے رہنے والوں کے دلوں پر جس کی حکومت ہے وہ کون ہے؟ وہ علی نقی علیہ السلام ہے۔ یہ امام کی حکومت، امام کی عظمت، امام کی محبت کو دیکھ کر تاریخ کہتی ہے، چھٹے امام سے ظاہراً یہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں نحن المحسودین، ہم کون ہیں؟ ہم مورد حسد واقع ہوئے۔ یعنی ائمہ معصومین کی جو ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ ائمہ معصومین ڈائریکٹ کسی مسئلے میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے، جب تک حکمران مجبور نہیں کرتے تھے کسی شریعت کے مسئلے میں بھی ائمہ معصومین اس کے اندر مداخلت نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ معصومین کی سن کم ہوتی تھی، وہاں جو بیٹھے ہوئے 80 سال 90 سال کے مفتی ہوتے تھے، ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ان کے فتوے کے مقابلے میں کوئی دوسرا فتویٰ آئے۔ لہٰذا 7، 8ویں، 9ویں امام کی شہادت کا سبب بھی یہ حسد تھا، اور 10ویں امام کی شہادت کا سبب بھی حسد ہے۔ جب وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ ہم کچھ کہتے ہیں، ہم کتنی ہی زحمت کر لیں، لیکن جو دلوں میں جس کی محبت ہے وہ یہ ہے۔ لہٰذا مدینے میں رسول کی مسجد میں نماز پڑھانے والا اس وقت
جو حکومتی کارندہ تھا، جب اس نے امام کی یہ کیفیت دیکھی، یہ عظمت دیکھی، تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے متوکل کو ایک خط لکھ دیا، کہا کہ علی نقی تو سازشیں کر رہے ہیں، علی نقی تو یہ کر رہے ہیں، علی نقی تو یہ کر رہے ہیں، متوکل کو بھی بہانا چاہیے تھا۔ لہٰذا متوکل نے امام کو بلانے کے لیے، کس کو بلانے کے لیے؟ ایک شخص کو بلانے کے لیے، ایک شخص کو بلانے کے لیے 3000 افراد کا لشکر سامرہ سے روانہ کیا۔ اب یہ توجہ کی بات ہے کہ ایک شخص کو لینے کے لیے 3000 افراد کا لشکر۔ تاریخ کہتی ہے جب اس نے یہ خط لکھا تھا تو اس کے بعد امام نے بھی خط لکھا، اور امام نے متوکل سے کہا کہ جو اس نے لکھا ہے سب کچھ غلط ہے، میں اس قسم کی کسی بھی فعالیت میں مشغول نہیں ہوں۔ امام نے پہلے ہی اس کو آگاہ کیا، اور تاریخ کہتی ہے متوکل نے اس کو عزل بھی کیا، ایک دوسرے آدمی کو وہاں پر اس جگہ پر معین کیا اور کہا ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، لیکن 3000 کا لشکر روانہ کر دیا، کہا کہ علی نقی کو سامرہ لے آؤ۔ کیوں؟ اگر علی نقی علیہ السلام سے ہمدردی ہے تو یہ 3000 کا لشکر، اور 3000 کا لشکر ایک فرد کو لانے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ متوکل کو معلوم تھا کہ مدینے میں رہنے والوں کے دلوں پر علی نقی علیہ السلام کی حکومت ہے، لہٰذا ہر سما جو اس کا سپہ سالار تھا وہ کہتا ہے جب میں مدینے میں داخل ہوا ہوں تو مدینے کی جو کیفیت تھی، جب میرا لشکر مدینے میں داخل ہوا ہے تو مدینے کی کیفیت یہ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی، ایسا لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی، ایسا گریا تھا کہ میں نے آج تک کبھی ایسا گریا نہیں سنا، ایسا گریا۔ یہ خوف تھا ایسا نہ ہو کوئی بغاوت ہو جائے، لہذا 3000 افراد کو متوکل امام کو لینے کے لیے بھیج رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ جو 20 سالہ بعد کی زندگی ہے وہ سختیوں کی زندگی ہے۔ یہاں سختیاں تھیں، لیکن اب کیا ہے؟ امام کو سامرہ بلایا جا رہا ہے، اور امام مدینے سے سامرہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ امام نے جو آپ کے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو مختلف کام انجام دیے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام جو امام نے اس راہ یعنی اس سفر کے درمیان میں انجام دیا وہ کیا؟ جب امام اس سفر کے دوران نجف کی سرزمین پر پہنچے نا تو امام اپنے جد کی قبر پر پہنچے، امیر المومنین کی قبر پر پہنچے، دن تھا غدیر کا۔ غدیر کے دن پہنچنے کے بعد امام نے وہاں پر اپنے جد کی غدیر کے دن جو مخصوص زیارت ہے امام علی نقی علیہ السلام نے پڑھی، اور ایک ایسی بہترین زیارت ہے جس میں امیر المومنین کی عظمت کو امام معصوم نے بیان کیا۔ دو زیارتیں جو اہم ترین زیارات ہیں جو آپ تک پہنچی ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام سے، ایک زیارت جامع کبیرہ، دوسری زیارت غدیر۔ اور یہ زیارت جامعہ امامت کا انسائکلوپیڈیا، اگر کسی کو امامت سمجھنا ہے، جس طرح اللہ کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بہترین دعا جوشن کبیر ہے۔ دعائے جوشن کبیر کے اندر پروردگار عالم کی مختلف صفات کا پروردگار نے معصوم نے ذکر کیا، ہر اعتبار سے پروردگار عالم کی عظمت کو بیان کیا۔ اسی طرح سے امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ میں امامت کو بیان کیا ہے، امامت کو، امام کیا ہے، امامت کیا ہے، بہترین انداز میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ زیارت جامع کبیرہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بہترین انداز میں امام کو پسند ہے، 12ویں امام کو، علامہ تقی مجلسی کے، باقر مجلسی کے والد تقی مجلسی فرماتے ہیں میں سامرہ میں کھڑا ہوا تھا، امام کے حرم میں زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے سامنے دیکھا کہ زمانے کا امام موجود ہے، جب میں زیارت پڑھ چکا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا قریب آؤ، کہتے ہیں کہ میں امام کی ہیبت، امام کا روب، میں آگے چند قدم بڑا رک گیا، دوبارہ اشارہ کیا کہ اور قریب آؤ، میں اور قریب گیا، پھر اشارہ کیا اور قریب آؤ، جب میں اور قریب گیا میں نے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، امام نے ایک جملہ کہا کہ کتنی اچھی زیارت ہے، کتنی اچھی زیارت ہے۔ تو ملا تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا آپ کے جد نے امجد نے ہمیں سکھائی ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے، یعنی یہ وہ زیارت ہے جو آپ کے زمانے کا امام پسند کرتا ہے۔ کہاں سے آئی؟ امامت کو سمجھنا ہے تو آؤ دیکھو،
کہ معصوم امام امامت کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، امامت نہیں، صرف امام نے جو صلوات پڑھی ہے نا، اس کے اندر ایک بہترین نقطہ، ایک صلوات ہم پڑھتے ہیں، بالکل بہترین صلوات ہے، لیکن امام نے جو منسوب ہے امام علی نقی علیہ السلام سے صلوات، امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا صلوات اس طرح پڑھو، کیسے؟ کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا تقطع، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے بعد دعا کرو، لا تقطع بینی و بینہم فی الدنیا والآخرہ، پروردگارہ ہمارا اور ان کا جو ہے رابطہ دنیا اور آخرت میں منقطع مت کرنا۔ یعنی آج آپ جب دعا کر رہے ہیں، جب صلوات پڑھ رہے ہیں، تو صلوات کرنے کے بعد آپ کے دل کی آواز یہی ہونی چاہیے، پروردگار ہے جو میں صلوات پڑھ رہا ہوں نا محمد و آل محمد پر، تو 10ویں امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کہا کہ پروردگارہ میرا اور ان کا رابطہ ختم نہیں ہونی چاہیے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اور پھر آگے چل کر پروردگار عالم کو انہی کا واسطہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وَجْعَلْ عَمَلِي بِهِمْ مُتَقَبِّلًا، پروردگار ان کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو تقبل فرما، قبول فرما۔ کون بتا رہا ہے؟ امام بتا رہے ہیں۔ امام کا کام تھا ہدایت کرنا، امام اس طرح سے ہدایت کر رہے ہیں، صلوات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ امام کے زمانے میں جو ایک بہت بڑی مصیبت اہل بیت کے چاہنے والوں پر تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کربلا جانے میں رکاوٹ۔ متوکل کے زمانے میں 60 سے 70 ہزار حسین کے عاشقوں کو قتل کیا گیا۔ قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ حسین کا عشق رکھتے ہیں، کربلا کا سفر کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ راستے میں مار دو۔ 60-70 ہزار افراد عشق حسین میں قتل ہوئے۔ امام کیا کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں؟ امام نے یہ کہا کہ زیارت پہ نہیں جاؤ۔ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام نے کسی کو زیارت پہ جانے سے روکا، بلکہ روایت میں ہی ملتا ہے ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، بوڑھا شخص، کہا مولا آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ زیارت کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں جا رہا ہوں کربلا کی زیارت کے لیے۔ کربلا جا رہا تھا، کربلا سے پہلے امام کی خدمت میں آیا خدا حافظی کے لیے۔ امام نے کہا کہ تو پچھلے سال بھی آیا تھا کربلا جانے کے لیے، تو تیرے ساتھ تیرا بیٹا بھی تھا، وہ کہاں ہے؟ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اب وہ خاموش ہو گیا، خاموش۔ کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ نہیں آ رہا۔ کہا مولا وہ پچھلے سال اسے قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ کیوں؟ حسین کی زیارت میں۔ امام علی نقی علیہ السلام حسین ابن علی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو آپ اپنے صحابی کو بلاتے ہیں، کہا کہ کسی کو بلاؤ، پیسے دو اور اسے کربلا بھیجو، اور کربلا جا کر اس سے کہو کہ حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر مجھ علی نقی کے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے۔ امام یعنی 10ویں امام اپنے جد کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو خدا تک پہنچنا تو بہترین وسیلہ حسین ابن علی ہے۔ امام ہدایت کے لیے آئے، ہدایت کر رہا ہے۔ امام کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے، لہٰذا جب متوکل نے اپنی ساری فوج جمع کی اور جمع کرنے کے بعد ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک تھیلا مٹی کا دے دیا، کہا جب ہم آئیں تو اسے ڈالنا۔ ہر سپاہی آتا تھا، مٹی کا تھیلا مٹی الٹتا تھا اور لشکر صفیں بننا شروع ہو گئی۔ روایت کہتی ہے ایک بہت بڑا ٹیلا وجود میں آ گیا، امام کو لے کر ٹیلے پر چڑھ گیا، کہا کہ دیکھیے یہ ہے میرا لشکر۔ امام پر رعب قائم کرنا چاہتا ہے، رعب طاری کرنا چاہتا ہے۔ امام نے ایک جملہ کہا میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا دکھائیے۔ امام نے ہاتھ بلند کیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں درخواست کی۔ اب روایت کہتی ہے مغرب و مشرق سے فرشتوں کی فوجیں نازل ہونا شروع ہوئیں، آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب اس منظر کو متوکل نے دیکھا تو غش کھا کر گرا۔ جب ہوش میں آیا نا تو امام نے کہا کہ ہم تم سے اس دنیا میں الجھنے کے لیے نہیں آئے، ہم تم سے نہیں الجھیں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے خواہش کی تھی تو لشکر دکھا دیا، ہماری قدرت یہ ہے، ہماری طاقت یہ ہے، تم ہمیں عاجز مت سمجھو، ہمیں مجبور مت سمجھو۔ تو عزیزان محترم یہ وہ امام ہے کہ جو اپنے بعد والے ائمہ معصومین کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہے، آخری امام کے لیے، 12ویں امام کے لیے۔ لہٰذا امام نے وکلاء کے ذریعے
لوگوں اور اپنے درمیان جو فاصلہ تھا اس کو کم کیا۔ امام نے کہا جا کر میرے فلاں فقیہ سے جا کر فتویٰ حاصل کرو۔ بعض لوگوں کو آپ نے حکم دیا تمہاری رائے میری رائے ہے، جا کر فتویٰ دو، حکم الہی کو بیان کرو۔ جو بھی تمہاری رائے کو قبول کرے گا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ آج اگر ہم مجتہد کی رائے کو مانتے ہیں، اگر یہ روایتیں بھی نہ ہو تو عقل کہتی ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے کو مانو۔ ایکسپرٹ کی رائے نہیں ماننا تو روایت ہے ائمہ معصومین کے، ائمہ معصومین بناتے تھے، یہ عقلائی قانون ہے۔ لہٰذا وہ کیونکہ 12ویں امام کا زمانہ نزدیک ہے، لہٰذا 9ویں امام 10ویں امام اپنے چاہنے والوں کی تربیت کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اس طریقے سے کہ دیکھو ہمارا اور تمہارا رابطہ ممکن نہیں ہے، ہم اس وقت ایک حصار میں ہیں، اگر تم چاہتے ہو کوئی مسئلے کو حل کرنا تو ہمارے افراد کی طرف رجوع کرو، یہ ہمارے خواص ہیں۔ زمانہ غیبت میں امام علی نقی کی تربیت تمہارے کام آئے گی۔ ہاں عزیزو، یہ 10واں مظلوم امام اس دنیا سے جا رہا ہے، بہت مظلوم ہے، ظلم بہت ہوا۔ 20 سال کس طرح سے میرے مولا نے سامرہ میں گزارے ہیں، کس سختی میں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن آدھی رات کا وقت ہے اور میرا مولا اپنے گھر میں موجود ہے۔ تھوڑا سا تصور کیجئے گا، اگر آپ کا گھر کا دروازہ بھی رات کو 12 بجے کے بعد کوئی کھٹکھٹائے تو آپ کا دل کیسا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رات کو 2 بجے اگر آپ کا ٹیلی فون بج جائے تو آپ سوچتے ہیں اٹھانے سے پہلے کہ بھائی کیا ہوا، کس کا فون آ گیا۔ اس وقت رات کو 2 بجے کیا ہے؟ اگر دروازہ کوئی پیٹنا شروع کر دے تو جو گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک رات، آدھی رات گزر چکی ہے، ایک مرتبہ متوکل کے افراد امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے، احساس نہیں کرتے بچوں کا کیا ہوگا، عورتوں کا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ بے دھڑک امام کے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کیا دیکھا، امام حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول ہیں، عبادت پروردگار میں مشغول ہیں۔ جب اس عالم میں دیکھا تو حیا نہیں کی، امام کو مصلی سے اٹھایا، امام کو مصلی سے اٹھایا، لے کر چلے۔ کہاں لے کر جاتے ہو؟ کہا متوکل نے فوراً آپ کو بلایا ہے، متوکل نے فوراً آپ کو بلایا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ لوگ امام کو اٹھا کر متوکل کے دربار میں لے کر گئے۔ اب تاریخ نے روایت عجیب ہے، کہتے ہیں جب امام دربار میں پہنچے ہیں نا تو دربار کا منظر کیا تھا، دربار کا عالم کیا تھا۔ ایک طرف گانوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، عورتیں رقاصائیں ناچ رہی تھیں، اور دوسری طرف اس محفل میں، اس محل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے اور شراب کے نشے میں دھت تھے۔ شرابیوں کا مجمع تھا۔ معصوم امام کو رات میں عبادت پروردگار سے اٹھا کر لایا گیا، اور اب عجیب جملہ امام کے لیے کہا گیا، کہا اے علی نقی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور آ کر ہمارے ساتھ اس شراب کو تناول کرو۔ یہ جملہ سننا تھا، مجھے نہیں معلوم امام کے دل پر کیا گزری، لیکن امام نے ایک جملہ کہا کہ ارے متوکل، یہ ہمارے خون و گوشت سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، ارے ہم اسے نہیں پی سکتے۔ میں کہوں گا مولا آپ کی مظلومیت پر میرا سلام، مولا آپ بہت مظلوم تھے، شرابیوں کے مجمع میں آپ کو لایا گیا، لیکن مولا جب آپ شرابیوں کے مجمع میں آئے تو آپ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے تھے نا، مولا آپ کے ساتھ آپ کی بہن تو نہیں تھی نا، ارے آپ کے ساتھ آپ کے بچے تو نہیں تھے نا، لیکن ہائے مظلومیت سید سجاد، مولا آپ جب آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن مولا جب سید سجاد آئے تھے اس شرابی کے مجمع میں تو ایک مرتبہ آپ کے ساتھ زینب ام کلثوم، ارے علی کی بیٹیاں بھی تھی، ارے مائیں بھی تھی، بہنیں بھی تھی، ارے ان کے سروں پر چادریں نہیں تھی،
مولا جب آپ کے اس شرابی نے بلایا، ارے آپ کے بابا کا سر موجود نہیں تھا، لیکن سید سجاد جب آئے تھے، ارے اس ملعون کے سامنے دشت میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، ارے ہاتھ میں لکڑی تھی، بہن کے سامنے بھائی کے سر پر وہ لکڑی مارتا تھا، ارے حسین کے دانتوں پر لکڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے امام نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اب کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ کو شعر پڑھیں۔ امام کہتے ہیں مجھے شعر سے زیادہ لطف نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں آپ کو شعر پڑھنا پڑیں گے۔ اب روایت مفصل ہے، روایت کہتی ہے امام نے قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں اشعار پڑھنا شروع کیے۔ تاریخ کہتی ہے جب امام نے یہ اشعار پڑھے ہیں نا تو ایک مرتبہ اس محفل کا رنگ تبدیل ہو گیا، ارے شراب کے جام چھٹ گئے اور گریہ کی آوازیں بلند ہونا شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے امام اس مقام سے واپس ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا آپ تو واپس ہو گئے، لیکن اس مقام پر حسین کی بیٹی کی مظلومیت دیکھیں، اس حسین کی بیٹی کو کہ جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، کبھی اتنی ایک رسی کے اندر اس طرح سے اس مظلومہ کو باندھا گیا تھا کہ کبھی اس دربار میں ایک پیر پر کھڑی ہوتی تھی، کبھی دوسرے پیر پر کھڑی ہوتی تھی۔ جب کسی نے پوچھا کہ اے بچی کیا بات ہے تو سیدھا کیوں نہیں کھڑی ہوتی، کہا ایک ہی رسن میں چھوٹے بڑے کو باندھ دیا ہے، ارے جب کوئی بڑا ہلتا ہے تو میرا گلا گھٹتا ہے، میرا گلا گھٹتا ہے۔ ہاں عزیزو آج آپ کے 10ویں امام کی شہادت کا دن ہے۔ میں اپنے 11ویں امام کی خدمت میں عرض کروں گا، تعزیت پیش کروں گا۔ مولا آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن مولا جب آپ کے بابا اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے بابا کا سر آپ کی آغوش میں موجود ہے، ارے آپ کے بابا کی روح قبض ہو رہی ہے، آپ اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہے ہیں، آپ اپنے بابا کو تدفین کر رہے ہیں، لیکن ہائے مولا اے میرے 11ویں امام، ارے ذرا چوتھے امام کی مظلومیت کو دیکھیں، ارے باپ کا لاشا وہ بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑا ہے، ارے سید سجاد ایک مرتبہ جب نشیبی زمین پر نگاہ کرتے ہیں تو چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اب روایت کہتی ہے، علماء فرماتے ہیں جب جناب زینب نے سید سجاد کی یہ کیفیت دیکھی، ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین پر گرایا، ارے سید سجاد کی توجہ پھوپھی کی طرف ہوئی، کہا پھوپھی اماں کیا ہوا، زمین کربلا پر کیوں گری، کہا بیٹا سید سجاد ارے یہ تو نے اپنی کیسی حالت بنا رکھی ہے۔ اب میرا مظلوم امام کہتا ہے ارے پھوپھی اماں، ارے جوان بیٹا موجود ہے، باپ کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گوروں کا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اب تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت، اس عبادت کا ثواب مرحوم سید اقبال حسین نقوی ابن سید محمد نقوی اور جو مرحومین جن کے نام اس کاغذ میں درج ہیں ان کی ارواح کو ارسال فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہمیں قرآن و اہل بیت کے بتائے ہوئے اصولوں پر، معارف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کی، کہا ہے جو آپ کی ذہنوں میں نیتوں میں موجود ہیں، بحق کے امام علی نقی علیہ السلام انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان